عبقری جولائی 2026 پیج نمبر 22۔ کیا آپ عبقری کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے طبی و روحانی تجربات لکھ کر دفتر ماہنامہ عبقری لاہور کے پتے پر روانہ کریں۔ تجربات رومی قسط نمبر 77۔ حزب البحر کا چلہ پورا سال حفاظتی ڈھال۔ قائرین السلام علیکم۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی تسبیح خانہ لاہور میں شیخ الوظائف کی زیر نگرانی حزب البحر کا چلہ کروایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ سعادت گزشتہ 2 سال سے حاصل ہے کہ میں نے خود یہ تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے۔ سخت گرمی میں روزے کے ساتھ حزب البحر کا چلہ تسبیح خانہ لاہور میں کیا۔ اس وقت تو تھوڑی مشقت محسوس ہوئی، مگر یقین جانیے پورا سال اس چلے کی حفاظتی ڈھال اپنے ارد گرد محسوس کی۔ پریشانی، مشکل، تکلیف کس کو نہیں آتی، مگر اس چلے کو کرنے کے بعد مجھے خود محسوس ہوا کہ کوئی غیبی مدد ساتھ رہتی ہے جو ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کو ناگہانی آفت، مشکل، مصیبت اور تکلیف سے ایسے نکال دیتی ہے جیسے مکھن میں سے بال۔ الحمدللہ سارا سال تقریباً سفر میں گزرتا ہے۔ شیخ الوظائف صاحب کے ہمراہ دن رات گزارنا اور پھر تسبیح خانے کے تمام نظام میں معاونت کرنا۔ اندرون بیرون ملک سفر کے دوران جگہ جگہ ایسے مسائل نے سر اٹھایا کہ لگا مصیبت سر پر کھڑی ہے، مگر اس چلے کا اثر جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قائرین، یہ صرف میرا مشاہدہ نہیں، تسبیح خانے میں گزشتہ سال سینکڑوں مرد و خواتین نے حزب البحر کا چلہ کیا۔ بے شمار تجربات بذریعہ خطوط، زبانی اور فون پر ملے کہ جب بھی کوئی مشکل، پریشانی اور مصیبت آئی، حزب البحر کے پڑھے جانے والے یہ 4 اسم الہی چند بار پڑھنے سے مشکل ختم ہو جاتی ہے، سر پر آئی بلا ٹل جاتی ہے، حادثہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، بیمار پر پڑھ کر دم کرنے سے بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، ضدی اور روتے بچے پر چند بار پڑھ کر دم کیا جائے وہ اچانک چپ اور ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اولاد نافرمان ہو اس کا تصور کر کے چند بار پڑھنے سے بچے فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ گھر سے تنگ دستی، محتاجی اور جادو جنات کی شکایات چلے اور درج ذیل اسماء الحسنی کی برکات سے فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیمو، انتہائی طاقتور الفاظ۔ آپ کبھی کوئی مشکل، پریشانی، تنگی، بیماری یا الجھن زندگی میں آئے، ان اسماء الحسنی کا ورد یقین سے کیجیے، انشاءاللہ فوری غیبی مدد ملتی ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سفر المظفر کی 6، 7، 8 کو تسبیح خانے میں پھر یہ سعادت ملے گی، ضرور آئیے اور یہ موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے، انشاءاللہ برکات، سعادتیں، مرادیں، دلی چاہتیں پائیں۔ عبقری روغن بادام بالوں کے لیے انتہائی مفید، حافظہ مضبوط، پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بہترین، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکے، خوبصورت جلد، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا علاج۔ کسان کا کامیاب روحانی تجربہ، جانور شفا یاب۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک سدا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کے بتائے وظیفے کی بدولت اللہ پاک نے بہت بڑی پریشانی اور مالی نقصان سے محفوظ رکھا۔ آج سے 4 سال پہلے جانوروں میں الرجی اور پھوڑوں والی بیماری لمپی سکن ڈیزیز کی وبا تیزی سے پھیلی۔ اب اس کی شدت میں کچھ کمی ہے، مگر گرمیوں، خاص طور پر برسات کے موسم میں اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے قریبی رشتہ دار نے کافی تعداد میں جانور پال رکھے ہیں۔ ان کے گائے کا بچہ
جس کی مالیت تقریباً 2 لاکھ ہے۔ اس کے جسم پر دانے نکل آئے اور ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ پورا جسم دانوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ دن بدن وہ کمزور اور لاغر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ علاج سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کی روحانی محفل میں وظیفہ لا خلابہ سنا تھا۔ انہیں یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے دکھی دل اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں بیماری رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی اور دانے پھٹنا شروع ہو گئے۔ آج الحمدللہ وہ جانور بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے جانور کے جسم پر چند پھوڑے نکل آئے۔ میں نے بھی صبح شام 1100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ دانے وہیں رک گئے، مزید نہیں نکلے۔ میں نے وظیفہ چھوڑ دیا۔ کچھ دانے اور نکل آئے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی اور اپنی سستی کا احساس بھی ہوا۔ میں نے وظیفہ دوبارہ شروع کر دیا۔ الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک، تندرست اور صحت مند ہے۔ میں اب روزانہ یہ وظیفہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ گائے کے جسم پر دانے۔ میرے ایک اور قریبی رشتہ دار نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ اس کی گائے کے جسم پر دانے نکل آئے تھے۔ اس نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر جانور پر دم کیا۔ کچھ دن کے عمل سے گائے اچھی بھلی ہو گئی۔ جانوروں کی صحت کے لیے مفید ٹوٹکے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں چند آزمودہ ٹوٹکے اس نیت سے عبقری میں آپ کی وساطت سے شائع کروا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی خلق خدا کی خدمت کا موقع اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب کا باعث بنے۔ جانوروں کے پیچش۔ تارا میرا کے تھوڑے سے بیج یا خشک پتی کھلا دیں، انشاءاللہ مکمل فائدہ ہوگا۔ جانور پتی نہ کھائیں تو چینی ملا کر کھلا دیں۔ جانوروں کے تھنوں میں کانٹا یا چیرا۔ بھیڑ، بکری، گائے کے تھن میں کانٹا لگنے سے دودھ نکل آتا ہو یا ویسے تھن میں چیرا لگ جائے تو خالص شہد کا پھایا لگائیں، آرام آ جائے گا۔ درد اور سوجن میں آرام۔ بھیڑ یا شہد والی مکھی جانور کو کاٹ لے تو اس جگہ پر پیاز یا لہسن کا پانی لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ زمیندار حضرات کے نام خوشحالی کا پیغام۔ قائرین، کوئی ٹوٹکا روحانی ہو یا طبی، جانوروں یا فصلوں کی بیماری میں آزمایا ہو یا سنا ہو، یا آپ نے گھر میں پودے لگائے ہیں یا گھر میں پرندے یا کوئی پالتو جانور رکھے ہیں تو آپ اپنے آزمودہ ٹوٹکے ضرور بھیجیں۔ بیماری کا نام اور دوائی کا نام واضح لکھیں تاکہ دوسرے بھی آسانی سے پہچان سکیں۔ آپ کے چھوٹے سے ایک ٹوٹکے سے لاکھوں کا بھلا ہوگا جو آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس عمل میں غفلت نہ کریں۔ جانور پال حضرات متوجہ ہوں۔ جانوروں میں موشن، چارہ نہ کھانا، جگالی نہ کرنا اور سوکھا پن دور کرنے کے لیے جانور شفا لاجواب ہے۔ جانور موٹا تازہ اور صحت مند ہوگا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ تمام گھریلو پالتو جانوروں کی تمام بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہوئے جو جائز خواہش یا مراد دل میں رکھیں گے مراد پوری ہوگی، لیکن پہلے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگیں۔ لنگر کا بہترین اور کشادہ انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔